فوز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شبيه له في عظمته ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صلوات على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے اپنی لازوال نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت ذکر حسین میں شامل ہونے کی توفیق عطا کی، اور اس ذکر میں ہمیں جس طرح سے بھی شامل رکھا وہ اپنی بارگاہ میں سید الشہداء قبول فرمائے۔ حدیث میں وارد ہوا کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرہ قذف فی قلبہ حب الحسین، جب پروردگار کسی خیر کا ارادہ کرتا ہے، کسی بندے سے کسی خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے، وحب زیارت، اور حسین ابن علی کی زیارت کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ دل جو ہوتا ہے، جو سب سے پاکیزہ جگہ ہوتی ہے، قلب المؤمن حرم اللہ، مومن کا جو دل ہوتا ہے وہ اللہ کا حرم ہوا کرتا ہے۔ مومن کا دل اللہ کا حرم ہوتا ہے اس لیے کہ اس کے اندر ایمان ہوا کرتا ہے، اور جب پروردگار کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس پاک دل میں جو اللہ کا حرم ہے اس کے اندر حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ذکر حسین میں ہم شریک ہوتے ہیں، محبت حسین کو ہم رکھتے ہیں، اور گفتگو ہماری یہ ہو رہی تھی کہ ہمارے عقائد، اور اس سے پہلے کہ ہم اس گفتگو کے اوپر اپنی سابقہ گفتگو جو ہماری ہوئی اور اس کو آگے بڑھائیں، میری التماس و گزارش ہے کہ آپ مومنین آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا ماحول بن جائے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ توجہ ہے عزیزان گرامی؟ ٹھیک ہے، ہمارے عقائد کے عنوان سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اور میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات بھی پیش کی کہ ہمارا عقیدہ پروردگار کو ماننے کے حوالے سے بھی ہے کہ ہم خدا کو کے وجود کے قائل ہیں، خدا کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، خدا کے دو ہونے کے قائل نہیں ہیں، خدا کے عدل و انصاف کے قائل ہیں، خدا عادل ہے، خدا کسی پر ظلم نہیں کر سکتا،
اور خدا سے سارا خیر ہی خیر ہم تک پہنچتا ہے، اور جتنا شر اور جتنی برائی ہوتی ہے یہ انسان کی اپنی ہوتی ہے، یہ انسان کی ذاتی ہوتی ہے، انسان کی اپنی کمائی ہوئی ہوتی ہے، یہ خدا کی جانب سے نہیں ہوتی۔ یہ قرآن کا بتایا ہوا اور اہل بیت کا بتایا ہوا طریقہ اور عقیدہ ہے۔ یہ کہنا ٹھیک نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہمارے گھر میں یہ مصیبت نازل کر دی، اللہ نے ہمارے لیے یہ پریشانی کھڑی کر دی۔ اللہ جب بھی کوئی چیز نازل کرتا ہے تو وہ خیر ہی ہوتا ہے۔ ہمارے پاس سے برائیاں ہوتی ہیں، اور اپنی برائی کا الزام، اپنے غلط کاموں کا الزام بھی پروردگار کو انسان نہیں دے سکتا کہ میں نے قتل کر دیا، خدا چاہتا تو رکوا دیتا، خدا چاہتا تو نہ ہونے دیتا۔ عزیزان گرامی، خدا، یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ اس جگہ پر پروردگار نے اپنی چاہت کو، جو وہ چاہتا ہے، بہت کم رکھا ہے، بلکہ اس جگہ پر امتحان کے لیے انسان کو رکھا ہے۔ وہ جو چاہے گا وہ تو یقیناً ہوگا، لیکن انسان کو خود بھی اختیار دیا ہے، اور آج انشاءاللہ اس بات کو بھی پیش کروں گا، لیکن تقدیر کے حوالے سے کل میں نے آپ کی خدمت میں بات شروع کی تھی، وہی تقدیر کے حوالے سے بات پیش کروں گا کہ کیا پروردگار نے اگر تقدیر لکھ دی تو کیا میں مجبور ہو گیا؟ اب اگر تقدیر میں یہ لکھ دیا گیا کہ میری کوئی اولاد نہیں ہوگی، تو اب کیا واقعتاً کوئی اولاد نہیں ہوگی؟ کیا یہ تقدیر تبدیل نہیں ہو سکتی؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں، اور توجہ سے سنیے گا اس مثال کو۔ مثال کے طور پر ایک استاد اپنے 3 بچوں سے کہتا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم 3 افراد فیل ہو جاؤ گے، تم 3 فیل ہو جاؤ گے، بچوں کی بات کر رہا ہوں، تم 3 فیل ہو جاؤ گے۔ تو اب بچے یہ کہیں کہ چونکہ استاد نے کہا تھا تو ہم فیل ہو گئے، نہیں، ضروری نہیں ہے بھائی۔ استاد جو کہہ رہا ہے کہ تم 3 فیل ہو جاؤ گے، وہ اپنے علم کی بنیاد پر کہہ رہا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ یہ 3 بچے ہیں، ان کی حرکتیں کیسی ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، کلاس میں اٹینٹیو نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں، آتے نہیں ہیں کلاس میں۔ تو ان 3 بچوں کے حوالے سے استاد پہلے سے کرتوت جانتا ہے، تو پہلے سے کہہ رہا ہے کہ تم 3 فیل ہو جاؤ گے، لیکن ان کا فیل ہونا، ان کا امتحان میں ناکام ہونا استاد کے علم کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر وہ اتنے لائق ہیں تو استاد کی بات کو رد کر کے دکھا دے، وہ پاس ہو کے دکھا دے۔ اگر خدا نے یہ لکھ دیا ہے کہ یہ شخص جہنم میں جائے گا، تو اس کا جہنم میں جانا اپنی وجہ سے ہی ہے۔ خدا کا علم چونکہ سابق ہے، خدا کا علم سابق ہے، خدا کو معلوم ہے کہ آئندہ جو بھی کر لے یہ جائے گا جہنم میں، علم سابق ہے اس کا۔ میں اس کو اور آسان کروں گا انشاءاللہ، تاکہ ہر بندہ آپ کی میری بات کو آخری بندے تک بات پہنچے انشاءاللہ۔ دیکھیے عزیزان گرامی، تقدیر میں لکھا ہوا ہونا اور ہے، اور انسان کا اس تقدیر کے حوالے سے حاصل کرنا اور اختیار رکھنا اور مجبور ہونا اور ہے۔ میں آپ کو اس کی اگزامپل دیتا ہوں۔ قرآن کی آیت ہے، قالت الیہود ید اللہ مغلولہ۔ یہودی کہتے ہیں کہ
اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے. غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. بل یداہ مبسوطتان، اس کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں. اب کچھ مسلمان اس زمانے میں چھٹے امام کے دور کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ پہنچے یہودیوں کے پاس. تم کہتے ہو یہودیوں، اے یہودیوں، کیا تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے؟ کہا نہیں، ہم تو نہیں کہتے اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا، ہم تو اللہ کے ہاتھ کے قائل نہیں ہیں. اللہ کا ہاتھ تو ٹوٹا ہوا نہیں ہے، اور قرآن میں لکھا ہوا ہے وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے. قلت ایدیہم، یہودیوں کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. کہا ہم تو نہیں کہتے، تمہارے قرآن میں غلطی ہے. اب وہ آئے کہنے لگے فرزند رسول یہودی تو یہ نہیں کہتے، قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، وہ تو کہتے ہیں ہم تو اللہ کا ہاتھ مانتے ہی نہیں ہے. کہا تم واقعی یہ سمجھے تھے کہ اللہ کا ہاتھ سے مراد اللہ کا ہاتھ ہے؟ کہا ہم تو یہی سمجھے تھے. امام نے کہا نہیں، کہا یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جو تقدیر میں لکھ دیتا ہے نا پھر مٹا نہیں سکتا. جو لکھ دیا تو اب وہ ہو کے رہے گا، جو لکھ دیا وہ ہو جائے گا. اگر تقدیر میں لکھ دیا کہ یزید قتل حسین کرے گا تو اب یزید قتل حسین کرے گا، اور یزید مجبور ہے قتل حسین کرنے پر کیونکہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے. وہی کسی نے کہا کہ حسین بڑے کریم ہیں، اگر یزید کو معاف کر دیں تو شیعہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ تو کسی نے جواب دیا حسین جتنے بھی کریم ہو خدا سے زیادہ کریم نہیں ہے. اگر خدا نے شیطان کو معاف کر دیا تو مسلمان کہاں کھڑے ہوں گے؟ یا علی، خدا سے زیادہ کریم تو نہیں ہے نا. اور پھر کسی نے کہا بھائی آپ یزید کو لعنت بھیجتے ہیں، حسین نے معاف کر دیا تو آپ نے یہ لعنت جو بھیجی ہے یہ کتنی غلط بات ہے، آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا. کہ جب حسین یزید کو معاف کر سکتے ہیں تو ہماری بھیجی بھی لعنتیں بھی معاف کر سکتے ہیں. بھائی جب یزید کو معاف کر سکتے ہیں تو ہماری بھیجی بھی لعنتیں بھی معاف کر دیں گے. بس حضرات گرامی، اللہ کے ہاتھ، کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. بل یداہ مبسوطتان، یہودی کہتے کہ اللہ کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں اور وہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور قلت ایدیہم، یہودی کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. امام نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ اللہ جو لکھ دیتا ہے اللہ قادر ہے کہ وہ دوبارہ سے اس کو مٹا کے دوبارہ سے ٹھیک کر دے. یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ایک مرتبہ جو لکھ دے تو اللہ اب مٹا نہیں سکتا، اب اللہ مجبور ہو گیا، اب اللہ اس کو چینج نہیں کر سکتا، اس کو ہٹا نہیں سکتا. لہذا پروردگار کہتا ہے یہودیوں کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. پھر امام نے دوسری آیت پڑھی یمحو اللہ ما یشاء ویثبت ومن عنده ام الکتاب، اللہ جو چاہے مٹا دیتا ہے، جو چاہے لکھ دیتا ہے. ومن عنده علم الکتاب، اور اس کے پاس کتاب کی اصل صورت موجود ہے. پھر امام نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا. امام نے فرمایا تمہیں یاد نہیں کہ آیا تھا راہب یا علی یا رسول اللہ اولاد نہیں ہے؟ فرمایا تقدیر میں نہیں ہے. حسین نے کہا تھا میں ایک دیتا ہوں، فرمایا ایک بھی نہیں ہے. کہا دوسری اولاد دیتا ہوں، تیسری دیتا ہوں. راہب کے اولاد نہیں تھی، 7 بیٹے عطا کیے تھے. تقدیر بدل سکتی ہے، تقدیر بدل سکتی ہے. اگر خدا چاہے تقدیر بدل سکتی ہے. انسان تقدیر کا پابند نہیں ہے. اگر اللہ نے لکھ دیا، انسان چاہے تقدیر بدل دے. صدقہ دے کر انسان تقدیر بدلوا سکتا ہے. توبہ کر کے، حادثاتی موت انسان کی تقدیر میں مثال کے طور پہ لکھی ہوئی ہے، اس کو صدقہ دے کر ٹال سکتا ہے. یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آیا کہ تقدیر سے ہر چیز ہٹائی جا سکتی ہے اور بدلوائی جا سکتی ہے. ہر
پریشانی، ہر چیز کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ اب میں ایک اور 2-3 اور روایت پہ واقعات پیش کر دوں چونکہ تقدیر کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ ایک شخص امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام حضرت موسیٰ کے دور کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ کے دور کا واقعہ یہ ہے کہ اس کے حضرت موسیٰ ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ ایک حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے، ایک امام موسیٰ کاظم کا واقعہ ہے، دونوں واقعات پیش کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک نابینا تھا اور کچھ بچے سوئمنگ پول یا حوض کہیے اس کو، اس میں بچہ ایک نابینا تھا، اس بچے کو ڈبو رہے تھے پانی میں۔ ایک نابینا بچے کو، باقی سارے بینا بچے، آنکھ والے بچے اس کو ڈبو رہے تھے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، کہنے لگے پالنے والے تو نے اس بچے کو آنکھ نہیں دی، آنکھ دے دے۔ اللہ نے کہا میں نے اس کی آنکھ نہیں لکھی نا، ایک حکمت ہے۔ کہا پالنے والے میں کہہ رہا ہوں آنکھ دے دے۔ اس کی آنکھ روشنی آ گئی، جیسے ہی روشنی آئی اس نے 4-5 بچوں کو جیسے ہی دیکھا سب کو ڈبو کے مار دیا، سب کو ڈبو کے مار دیا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ اے پروردگار یہ کیا ہوا؟ کہا موسیٰ میں کہہ رہا تھا، میں جانتا ہوں کہ یہ بچہ کس قدر شریر تھا۔ کہا پالنے والے تو آنکھ اس کی واپس لے لے۔ اور چونکہ موسیٰ، حضرت موسیٰ نے پھر دعا کی تو وہ بچے جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ کہا موسیٰ حکمتیں ہمارے پاس صادر ہوتی ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس کی تقدیر میں کیا چیز لکھنی ہے اور کس کی تقدیر میں کیا چیز نہیں لکھنی۔ لہٰذا اگر کوئی تقدیر میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، ایک اور حضرت موسیٰ کا واقعہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ گزر رہے تھے، حواریوں کے ساتھ گزر رہے تھے تو کہنے لگے، ایک جگہ پہ شادی کی خوشی منائی جا رہی تھی، فرمایا کہ یہ جو شادی کی خوشی دیکھ رہے ہو نا، کل یہیں سے رونے کی آواز آئے گی۔ اگلے دن پھر وہاں سے گزرے، اب حواریوں نے دیکھا وہاں پر پھر خوشی کی آواز آ رہی ہے، پھر وہاں پر خوشی کا ماحول ہے۔ اب سمجھ میں آیا موسیٰ کا مقام اور ہے، 14 کا مقام اور ہے۔ موسیٰ پریشان ہو گئے۔ موسیٰ کہنے لگے کہ اے پروردگار تو نے تو مجھے یہی علم دیا تھا کہ کل یہاں پر فوتگی ہوگی اور یہاں پر رونے اور میت کے آوازیں آئیں گی۔ کہا موسیٰ دولہا اور دلہن کے کمرے میں جا کے دیکھو کہ کیا معاملہ ہے۔ اب حضرت موسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ چلے، دستک دی، کہا کہ میرے علم میں یہ بات تھی، علم سابق میں یہ بات تھی کہ تمہاری کل موت تھی، لیکن اللہ نے مجھے یہ کہا ہے کہ چونکہ تمہاری موت نہیں ہوئی تو اللہ نے مجھے کہا کہ موسیٰ اگر جاننا چاہتے ہو تو ان کے کمرے کو دیکھو۔ اب جب دلہن کے بستر کو اٹھایا گیا تو ایک سانپ مرا ہوا تھا، اور جو سانپ کاٹنے والا تھا زہریلا سانپ تھا۔ کہا پروردگار یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا اے موسیٰ جب دلہا اور دلہن اپنی رسومات سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں جانے لگے تو ایک سائل ان کے دروازے پر آیا۔ سانپ تو اندر موجود تھا، سائل ان کے دروازے پر آیا کہ ہے کچھ جو مجھے عطا کرے اور ہے کوئی جو مجھے عطا کرے۔ تو دلہن نے شادی کا رات کا بچا ہوا کھانا اس کو دے دیا صدقے کے طور پر کہ نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے تو کچھ عطا کیا جائے۔ بس وہ صدقہ دینا تھا کہ ناگہانی موت سے بچنے کے لیے وہ سانپ زہریلا مر گیا، اور اس طرح سے تقدیر کی لکھی بھی موت ٹل گئی اور ان کی زندگی بچ گئی۔ ایک صدقہ دینے سے موت ٹل سکتی ہے، لکھی بھی موت تھی لیکن اگلے دن وہ زندہ ہے۔ تو تقدیر اللہ چاہے تو بدل سکتا ہے، انسان
اگر کوئی اعمال کرے تو بدل سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر تقدیر میں لکھا گیا ہے تو اب وہ ہو کر رہے گا۔ ایک اور بات پیش کر دیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ آج مجھے یہ بات بھی پیش کرنی ہے کہ وسیلے کا ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ آج 2-3 اور کل انشاءاللہ عقید نبوت پر بھی گفتگو ہو سکتا ہے، شاید آج یہ بات آ جائے۔ حضرت گرامی، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ امام موسیٰ کاظم کے بعد 2 اشخاص آئے، حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، امام سے مدینہ میں ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ جیسے امام سے مدینہ میں ملاقات کرنے کے لیے آئے نا، امام نے ایک کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ تمہاری پروردگار نے 5 سال زندگی بڑھا دی ہے۔ اس سے کہا کہ فرزند رسول ایسا کیسے؟ فرمایا کہ تم دونوں اپنی پھوپھی سے مل کر آئے ہو۔ کہا فرزند رسول آپ کو کیسے علم؟ کہا ہم حجت خدا ہیں، ہمیں کیسے معلوم نہ ہوگا؟ کہا اللہ نے تیری 5 سال زندگی میں اضافہ کر دیا ہے، دوسرے کی زندگی اتنی ہی ہے لیکن تیری زندگی میں اللہ نے اضافہ کیا ہے، چونکہ تو راستے میں اپنی پھوپھی سے مل کر آیا ہے۔ کہا کیوں؟ پھوپھی سے ملنے سے کیوں؟ کہا صلۃ الرحم، رشتہ داروں سے ملنا اللہ کو بڑا پسند ہے، صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں سے ملاقات کرنا۔ اگر قطع رحمی کسی نے کی بھی ہے تو اس کو ختم کیجیے، صلہ رحمی کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ کہ صلہ رحمی کے سبب سے اللہ نے 5 سال تیرے بڑھا دیے۔ اس کا بھائی کہتا ہے کہ میں نے اس تاریخ کو لکھ لیا اپنے پاس کہ موسیٰ کاظم کی بات کو سچ پاتا ہوں یا نہیں پاتا۔ خدا کی قسم اس دن سے لے کر 5ویں سال کے آخری دن تک جیسے ہی وہ لمحہ آیا میرے بھائی کی موت ہو گئی، 7ویں امام کی بات سچ ہو گئی۔ تقدیر بدلا کرتی ہے انسان اگر کوئی اچھا عمل کر لے، لہذا انسان تقدیر کا پابند نہیں ہے۔ انسان اللہ جو لکھ دیا کرتا ہے وہ تبدیل کروا سکتا ہے، انسان چاہے تو اس کو بدل سکتا ہے۔ حضرات گرامی، ہمارا ایک اور عقیدہ بھی ہے اور وہ عقیدہ یہ ہے وسیلے کا عقیدہ۔ اس سے متعلق میں آپ کی خدمت میں بات جو پیش کرنا چاہوں گا، کچھ واقعات پیش کرنا چاہتا ہوں، کچھ آیتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم جو وسیلے کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے رکھتے ہیں کہ ایک تو پروردگار کا خود حکم بھی ہے اور عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ کیوں تسلیم کرتی ہے؟ دیکھیے، میں جب یہاں تک پہنچا اور یہاں مجلس پڑھنے کے لیے آیا تو کسی نہ کسی وسیلے کے ذریعے سے آیا۔ آپ وہ افراد جو مجلس ختم ہونے کے بعد مجلس کو سنیں گے کسی وسیلے کے ذریعے سے سنیں گے۔ آپ جب بھی کسی بھی کام میں پھنستے ہیں یا کسی بھی کام میں مدد چاہتے ہیں، چاہے اپنا گھر بنانا ہو، چاہے بیماری ہو، چاہے اپنے سفر کرنا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، حتیٰ کہ لباس سلوانا ہو، آپ ایک وسیلہ اختیار کرتے ہیں۔ لباس سلوانے کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں، گھر بنوانے کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں، گاڑی کو ٹھیک کروانے کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں۔ تو انسان جو ہے وہ وسیلے کا محتاج ہے۔ تو مدد کے بغیر انسان چل نہیں سکتا، یہ انسان کی فطرت میں پروردگار نے رکھا ہے۔ تو جب انسان کی فطرت میں یہ پروردگار نے رکھا ہے کہ وہ وسیلے کے بغیر چل نہیں سکتا، ایک کھانا بھی پکتا ہے تو بہت سارے لوازمات اور بہت ساری چیزیں انسان کسی وسیلے کے ذریعے سے اکٹھی کرتا ہے، اور وہ خود جس سے خریدتا ہے وہ کسی اور سے خریدتا ہے، اور وہ خود کسی جگہ سے فصل لگاتا ہے، اور تب جا کے وہ ایک پلیٹ میں کھانا اس کے پاس آتا ہے۔ تو ایک انسان لقمہ بھی بنا کے منہ میں ڈالتا ہے تو کئی وسیلوں کے تحت وہ ہوتا ہوا انسان کے منہ میں جاتا ہے۔ تو یہ پورا طریقہ ہے جو وسیلے کا ہے۔ لیکن پھر کوئی کہے کہ نہیں، خدا تو بہت قریب ہے، خدا کے لیے کون سا وسیلہ؟ خدا نے تو قرآن میں کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں رگ گردن سے زیادہ قریب ہوں۔ خدا نے قرآن میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اے خدا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے وسیلے کی؟ ہے نا یہ اعتراض؟ بھئی یہ جو آپ نے مثالیں دی، کھانے کی، لباس کی، گھر کی، یہ تو دنیاوی مثالیں ہیں۔ خدا کے معاملے میں تو یہ معاملہ نہیں ہے۔ یہ معاملہ تو اس وقت پیش آتا جب خدا بھی انسان کی طرح کوئی شے ہوتا اور اس تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کا سہارا لینا پڑتا، لیکن خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں رگ گردن سے زیادہ قریب ہوں، پکار لو۔ ایک اور جگہ پہ کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، پکارو میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ تو جب اتنی آیتیں موجود ہیں تو پھر کیا ضرورت پڑی ہے شیعہ افراد کو کہ علی مدد پکارے، یا حسین کہیں، یا عباس کہیں، یا زینب کبریٰ کہیں؟ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اعتراض واضح ہے؟ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ بہت واضح اعتراض پیش کر دیا میں نے آپ کی خدمت میں۔ عزیزان گرامی، اب اعتراض اگر سمجھ میں آ گیا تو اب جواب سنیے گا۔ دیکھیے عزیزان گرامی، توجہ جانب رکھیے گا۔ یہ جو علم میں پروردگار نے کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ پورا سورہ پڑھیے نا، آدھا سورہ نہ پڑھیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر نعمتیں نازل ہوئیں۔ پالنے والے رستہ تیرا ہے، لوگ کہاں سے آ گئے؟ بھائی رستہ تو اللہ کا ہے نا۔ اہدنا الصراط المستقیم، بعض نے کہا کہ سیدھا رستہ دکھا، ہم کہتے ہیں سیدھے رستے پہ قائم رکھ۔ اہدے کا ترجمہ بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں دکھا، بھائی جنہوں نے نہیں دیکھا وہ دکھا، ہم نے دیکھ لیا ہم کہتے ہیں قائم رکھ۔ جو بھی ترجمہ کیجئے اہدے کا، اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار سیدھے رستے پر چلا، اے پروردگار سیدھے رستے پر قائم رکھ۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پر چلا نا جن پر نعمتیں تو نے اتاری ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے رستے پر نہیں چلانا جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا اور جو ضالین بھٹکے ہوئے ہیں۔ رستہ اللہ کا ہے، معلوم ہوا نعمتوں والے بھی کچھ ہیں، گمراہ بھی کچھ ہیں۔ نعمتوں والوں کے رستے پر چلو گے تو اللہ کے رستے پر چلو گے، بھٹکے ہوئے لوگوں پہ چلو گے تو اللہ شیطان کے رستے پر چلو گے۔ یہ نعمتیں والے کون سے ہیں؟ نعمت والے کون سے ہیں؟ تو اب آئیے غدیر میں چلیے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج دین کامل ہو گیا، آج نعمت تمام ہو گئی۔ علی کو 1.25 لاکھ کے سامنے من کنتو کا اعلان کر کے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا آج دین کامل ہو گیا، آج نعمت تمام ہو گئی۔ یہ رستہ علی کا رستہ ہے جو نعمت والا رستہ ہے۔ یا علی، نعمت والا رستہ علی کا رستہ ہے۔ اس رستے پہ چلنے کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا اب وسیلے کی کوئی آیت نہیں ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 35 نوٹ کر لیجئے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلے تلاش کرو۔ ابتغاء کا لفظ ہے، ابتغاء کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا۔ اللہ کہہ رہے وسیلے بنائے ہیں ہم نے، تلاش کر لینا تمہارا کام ہے، بنانا نہیں۔ تم کسی اور کو بنا دو گے وسیلہ، ہمہ شمہ کو نہ بنا دینا۔ جن کو ہم نے مقرر کیا ہے ان کو تلاش کرو اور ان کو وسیلہ بنا لو۔ اچھا اب ایک اور بھی کلپ چل رہا ہے کہ یہ وسیلہ جو ہے نا عربی کا لفظ ہے اور اس وسیلے کا اردو کے وسیلے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عربی کے وسیلے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اردو کے وسیلے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک کلپ بھی چل رہا ہے اور ایک بہت بڑے مفسر قرآن کا چل رہا ہے، انتقال ہو گیا ان کا۔
اور وہ یہ کلپ اس بات کے ساتھ جوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد یہ ہے کہ اس کی راہ میں تقرب اختیار کرو۔ اس عربی کے وسیلے کا مطلب ہے تقرب اختیار کرو، بلندی اختیار کرو۔ یہ وسیلہ وہ وسیلہ نہیں ہے جو اردو والا وسیلہ ہے۔ عزیزان گرامی، تقرب کا معنی ہے، لیکن عربی کے وسیلے کا معنی جو ہے وہ اب اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ خود نیٹ پہ جائیے، المعانی ڈکشنری ہے، بہت سامنے کی بات ہے، اس پہ سرچ کیجئے۔ بعید معنی لیا گیا ہے، یہ جو معنی لیا گیا ہے نا تقرب کا، یہ اپنی بات کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنی بات کو سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ وہ سوشل میڈیا پہ اتنی وائرل کلپ ہے، اسی لیے میں اس کا یہاں سے جواب دے رہا ہوں۔ یہ بعید معنی ہے، بہت دور کا معنی۔ آٹھواں معنی جو وسیلے کا ہے وہ معنی لے کر انہوں نے وہ معنی اپنا ترجمہ کر دیا، کیونکہ وہ ایک اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ایک خاص اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا وہ تفسیر قرآن میں بھی اپنی بات کرنے کے لیے انہوں نے وہ معنی لے لیا، جبکہ پہلا معنی وہی ہے کہ وسیلہ یعنی میڈیم، وسیلہ یعنی ایک وے، وسیلہ یعنی راستہ۔ تو وسیلے کا وہی معنی ہے جو اردو میں معنی ہم لیتے ہیں۔ یہ اردو میں بھی وسیلہ جو آیا ہے وہ عربی سے ہی آیا ہے، اردو میں کہیں اور سے نہیں آیا۔ چونکہ اردو کی جو زبان ہے وہ لشکری زبان ہے، عربی کے بھی الفاظ ہیں، فارسی کے بھی الفاظ ہیں، اور سنسکرت کے بھی الفاظ ہیں، اور مختلف زبان کے الفاظ ہیں، لہٰذا جو اردو میں لفظ وسیلہ آیا ہے یہ عربی سے آیا ہے، لہٰذا ان کا یہ کہنا کہ عربی کا وسیلہ اور ہے، اردو کا وسیلہ اور ہے، یہ بیجا بات ہے۔ لہٰذا میں نے اس کی وضاحت اس لیے کی کہ بعض لوگ جب اس کلپ کو دیکھتے ہیں تو بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ نہیں، اس وسیلے کا معنی کچھ اور ہے اور قرآن میں یہ آیت ہے۔ لہٰذا ہم وسیلے کے قائل ہیں۔ اب تین باتیں ہیں جو پیش کرنی مقصود ہے، تین الفاظ ہیں جو ہمارے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، شرک، بدعت اور حرام۔ تین پیش کیے جاتے ہیں، شرک، بدعت، حرام، تین ہی ہیں ان کے پاس، تین ہی ہیں جو پیش کرتے ہیں۔ تو آیت اللہ محسن قراتی جب گئے، بہت بڑے مفسر قرآن ہمارے، جب وہ جنت البقیع میں گئے، ایران کے مفسر قرآن ہیں، جیسے ہی جنت البقیع میں قبر کے پاس کھڑے ہوئے، ائمہ بقیع کی قبر کے پاس کھڑے ہوئے، امام حسن ہے، امام باقر ہے، امام زین العابدین ہے، امام جعفر صادق ہیں، جناب فاطمہ الزہرا ہیں، ان کی قبر کے پاس کھڑے ہوئے تو اس شورتے نے قریب آ کے کہا شرک، بدعت، حرام۔ تو اس نے کہا کہ بھائی تم کیوں، ہم مانگ رہے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس نے آگا سے پین کھینچی، ان کے قبا میں ہاتھ ڈال کر پین نکال کے کھینچی اور زمین پر پھینک دی، کہا اگر یہ کچھ کر سکتے ہیں تو ان کو بولو کہ یہ اٹھائیں پین، یہ پین جو گری ہے یہ اٹھائیں۔ آگا کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے توسل کیا، مولا سے توسل کیا، کہا کہ جواب ایسا دوں، علمی جواب تو بہت ہیں لیکن جواب ایسا دوں جو اس کی موٹی عقل میں آ جائے۔ فوراً ایک جواب سجائی دیا، میں نے کہا اگر تیری یہی منطق ہے کہ ان قبر والوں سے بولو کہ یہ قلم اٹھا کے دیں، تو پھر تو بلا لے اللہ کو، بھائی تو اللہ کو بلا لے، تو قلم تو وہ بھی نہیں اٹھا کے دے رہا، بھائی تو یا اللہ مدد کا قائل ہے نا، تو اللہ کو بلا لے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں وہ بھی پریشان ہو گیا، خود ہی اس نے قلم اٹھایا اور آگا کے حوالے کیا اور کہنے لگا کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، نہ یہ قبر والے قلم اٹھا سک رہے ہیں نہ اللہ قلم اٹھا کے دے رہا ہے۔ کہا کہ پھر یہ معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہو گیا۔ اور ایک اور واقعہ بھی اسی طرح کا پیش آیا، جب بن باز، اب تو وہ مر گیا، آپ اس کو سرچ کیجئے گا، نابینا تھا بن باز، اور بن باز جو ہے وہ سعودی مفتی اعظم رہا تھا۔ 1980 کا یہ واقعہ ہے، اور جب آیت اللہ
محسن الحکیم گئے تھے وہاں پر. تو آیت اللہ محسن الحکیم جب گئے حج کرنے کے لیے تو فیصل نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے بن باز سے بھی ملیے گا. بن باز نے کہا کہ آیت اللہ نے کہا کہ میں کیوں ملوں بھائی. اس سے کہا کہ بھائی دعوت ہے آپ ملیے, بہت بڑا عالم دین ہے ہمارا, بہت بڑا مفتی ہے, تو آپ ضرور ملیے ہماری دعوت پر. حج کرنے وہ گئے تھے. حج کرنے کے بعد جب وہ کھانے پہ بیٹھے اور ابھی کھانا لگا بھی نہیں تھا تو بن باز کو خبر ہوئی کہ بھائی آیت اللہ محسن الحکیم آئے ہوئے. تو اب وہ تو نابینا تھا, تو کہتا ہے کہ یہ جو ہے وہ بدعتی ہیں, یہ کافر ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح سے کہا انہوں نے. فیصل سے کہا کہ کس طرح سے یہ انہوں نے کہا کہ چھوڑیے آقا, میں ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا. اب بن باز سے وہ ڈائریکٹ مخاطب ہوئے آیت اللہ محسن الحکیم. کہا کہ تم یہ جو بات کرتے ہو کہ قرآن کی تم مجھے کافر کہتے ہو, کس بنیاد پر کافر کہتے ہو؟ کہ آپ قرآن کی تعویل کرتے ہیں, آپ قرآن کے ظاہری معنی کو چھوڑ کے اس کے باطنی معنی کے اوپر چلے جاتے ہیں. کہا اچھا, ہم قرآن کے باطنی معنی کو مانتے ہیں, میں تیرے سامنے ایک آیت پیش کر دیتا ہوں, تو بتا دے اس کا کیا معنی ہے. کہ آیت یہ ہے من کانا فی ھذہ الاعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. جو اس دنیا میں اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور برا ٹھکانہ ہے اس کے لیے. بن باز ہے اندھا. آیت پڑھیے اسی سے متعلق, من کانا فی ھذہ الاعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا, اور اس کے لیے برا ٹھکانہ ہے. اب وہ پریشان ہو گیا, کہنے لگا یہ تو بڑی عجیب بات ہے, جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا کیوں ہوگا؟ کہ تو بتا مانا. اب وہ پریشان ہو گیا, کہہ رہا آیت تو میں نے کئی دفعہ پڑھی, حافظ قرآن, کہہ رہا 9 سال میں حفظ کر لیا میں نے, لیکن اب مانا مجھے نہیں معلوم. کہ اگر ہم تعویل نہیں کرتے تو ظاہری مانا تو بتا دے. فیصل نے کہا کہ میں بھی حافظ ہوں, مجھے بھی نہیں معلوم. کہ علامہ آپ بتائیے. کہ یہ آیت اس وقت تک سمجھ میں نہ آتی جب محمد باقر اس کی تشریح نہ کرتے. فرمایا من کانا فی ھذہ الاعمی فہو فی الآخرۃ اعمی, جو اس دنیا میں علی کی ولایت کا اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا. یا علی, جو اس دنیا میں علی کی ولایت کا اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا, اور اس کا برا ٹھکانہ ہے. کہا اچھا, لیکن آپ جو ہے وہ قبر اور مٹی اور گارے کو بوسہ دیتے ہیں. فیصل نے کہا آپ مٹی گارے کو بوسہ دیتے ہیں نہ, جب جائیے تو سونے کی زری چاندی کو بوسہ دیتے ہیں. اب فیصل نے اعتراض کیا. اب آگا کہتے ہیں کہ میں اس کو کیا جواب دیتا, علمی جواب تو بہت سارے تھے میرے پاس, لیکن جواب مجھے ایسا دینا تھا کہ اس کی موٹی عقل میں آ جائے. کہتے ہیں کہ میں نے مولا عباس سے توسل کیا اور ابھی میں نے کہا کہ فیصل میں تمہیں جو ہے وہ کھانا کھانے کے بعد اس کا جواب دوں گا کہ ہم سونے چاندی کی زری کو بوسہ کیوں دیتے ہیں اور جنت البقیع میں مٹی گارے کو بوسہ کیوں دیتے ہیں. ایسے میں جیسے ہی کھانا ختم ہو گیا تو ایک بندے نے آواز لگائی کہ بادشاہ سلامت کی خدمت میں رسول خدا کے ہاتھ کا لکھا ہوا یا جمع کیا ہوا قرآن لایا جا رہا ہے. تو اب جیسے ہی وہ قرآن لایا گیا تو وہ ہرن کی خال پہ لکھا ہوا تھا اور مخمل میں وہ لپٹا ہوا تھا اور سونے کی تاریں اس پر لپٹی ہوئی تھی. جیسے ہی وہ قرآن لایا گیا تو فیصل اپنے اس قرآن کے احترام میں کھڑا ہو گیا اور سونے کی تاروں کو بوسہ دینے لگا. آگا فوراً کہنے لگے شرک, بدعت, حرام. کہ آپ کا دماغ صحیح ہے؟
کہا کہ تو یہ کیا کام کر رہا ہے؟ سونے کی تاروں کو بوسہ دے رہا ہے، مخمل کے کپڑے کو بوسہ دے رہا ہے. کم مخمل کے کپڑے کو بوسہ نہیں دے رہا، سونے کی تاروں کو بوسہ نہیں دے رہا. اندر قرآن موجود ہے کہ ہم بھی زری میں سونے کی تاروں کو، سونے کی زری کو بوسہ نہیں دیتے، مٹی کارے کو بوسہ نہیں دیتے. اندر قرآن موجود ہوتا ہے. اندر قرآن موجود ہوتا ہے. ہم سونے کی زری کو بوسہ نہیں دیتے، اندر قرآن ہوتا ہے. حضرت گرامی وسیلہ، لہذا وسیلے کی ہمیں بہت ضرورت ہے. قریب کر دے جو پروردگار سے. دیکھیے حضرت گرامی آخری بات کر کے میں منزل مصائب پر آ جاؤں گا. 9:30 بجے بیٹھا تھا، اس حساب سے ہی وقت صد وقت آپ لوگ بھی آ جائیے کیجئے. دیکھیے انسان کو پروردگار بے شک قریب ہے. یہ جو پروردگار نے کہا نا نحنو اقرب الیہ ورید حبل الورید، میں رگے گردن سے زیادہ قریب ہوں. اس آیت کا کیا جواب ہے؟ اللہ رگے گردن سے زیادہ قریب ہے، میں اس سے بہت دور ہوں. بھئی وہ قریب ہے میرے، میں اس سے بہت دور ہوں. کیا مطلب؟ حضرت گرامی دیکھیے مجھے علی کی کیوں ضرورت ہے، مجھے حسین ابن علی کی کیوں ضرورت ہے، مجھے ابو الفضل عباس کی کیوں ضرورت ہے؟ ابو الفضل عباس وہ ہیں، علی وہ ہیں جو مزاج خدا کو بھی سمجھے گا اور مزاج بندہ خدا کو بھی سمجھے گا. جب میں اپنا معاملہ علی کی بارگاہ میں پیش کروں گا تو وہ میرا معاملہ اللہ تک پہنچا دے گا کہ پالنے والے اگرچہ کہ یہ تیری بارگاہ میں مقرب نہیں ہے مگر میں تو مقرب ہوں، اس کا معاملہ قبول کر لے. کوئی ایک بیچ میں ایسا ہونا چاہیے جو خدا سے بھی قریب ہو اور بندے سے بھی قریب ہو، جو خدا سے بھی قریب ہو بندے سے بھی قریب ہو. اللہ چاہتا تو ہدایت کے لیے خود اتر آتا زمین پر، سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. لیکن اللہ نے انبیاء کو بھیجا، اللہ نے وسیلہ رکھا نا. انبیاء آئے، کہا کہ ایک ہے خدا، دلوں میں القاء کرتا، ہدایت القاء کرتا، ہم سب کو معلوم ہوتا کہ خدا ہے. لیکن نہیں، اس نے ہدایت کا نظام قائم کیا اور ہدایت کے نظام کے لیے اس نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا. تو وسیلہ رکھا نہیں رکھا. جب اللہ اور بندے کے درمیان نبی کے وسیلے کو تم مان رہے ہو تو اللہ اور بندے کے درمیان علی کے وسیلے کا کیا معاملہ ہے؟ اس میں کیا حرج ہے؟ اللہ اور بندے کے درمیان نبی کا وسیلہ سمجھ میں آ گیا، اور اللہ اور بندے کے درمیان علی کے وسیلے پہ اعتراض ہے؟ نہیں جی، ہدایت لیں گے لیکن دعا مانگیں گے ان سے. ہدایت لینے کے مرحلے پر تم محمد مصطفیٰ کے در پر جاؤ گے، اور جب کبھی کوئی پریشانی ہوگی تو رحمت للعالمین کے در کو چھوڑ کر رحمت تلاش کرو گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رحمان اور رحیم ہے، لیکن رحمت دے گا محمد مصطفیٰ کے صدقے میں، رحمت دے گا علی مرتضیٰ کے صدقے میں. بازار گرامی اس سے زیادہ آپ کو زحمت سماعت نہیں دی. کل انشاءاللہ عقیدہ نبوت پر اور ایمان حضرت ابو طالب پر کچھ گفتگو کروں گا. یہ جو توحید ہے، جو ہمارے اہل بیت ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم خدا سے قریب ہوتے ہیں، جتنے بڑے رتبے پر ہیں یہ، اس قدر ان سے امتحانات لیے. اس سے قرآن نے کہا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مال کم ہو جائے گا، جانوں کی کمی ہو جائے گی، تمہاری کبھی موت ہو جائے گی، تمہارے یہاں کبھی موت ہو جائے گی، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی پھلوں کی کمی ہو جائے گی. پھل سے مراد جوان کی موت ہو جائے گی،
مفسرین تعبیر کی پھل ہوتا ہے نا، جوان ثمرہ ہوتا ہے. وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے. تو ہر ایک کے لیے مختلف امتحانات ہیں، اور کبھی نہ کبھی امتحان دے گا وہ، اور پروردگار آزمائے گا. لیکن کمال ہے کہ سید الشہداء نے یہ سارے امتحانات ایک ساتھ دیے ہیں. 6 ماہ سے لے کر 110 سال کے صحابی تک کو قربان کیا ہے. آج مجھے ایک پہلو جناب سکینہ کا وہ بیان کرنا ہے. بیوی کے مصائب ہی میں کچھ ان کی تاریخ بھی ہے کہ کس طرح سے اہل حرم کو لے جایا جاتا تھا. کربلا کی تاریخ میں لکھا گیا کہ 200 تقریباً چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور وہ بچے ماؤں کی گودوں میں تھے، اور بن محمل کے اماریوں میں، بن محمل اور بن اماریوں کے اونٹوں پر جب سوار کروایا گیا تو اتنی تیزی سے ان اونٹوں کو دوڑایا جاتا تھا کہ بچے ماؤں کی گود سے اچھل کر گرتے تھے اور اگلے ناکے کے نیچے آ کے کچل جاتے تھے. کوفہ تک کئی ایسی نامعلوم بچوں کی قبریں ہیں جس کا ہمیں تاریخ میں کوئی نشان نہیں ملتا. ہاں مگر جب سکینہ بنت الحسین زمین پر گری تو جناب زینب نے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا. ذرا تصور کیجئے گا، 2 شخصیات ہیں جو بلندی سے زمین پر آئی ہیں تو ہاتھ ان کے بندھے ہوئے تھے یا نہ تھے. ایک عباس تھے جو جب زمین پر آئے تھے تو گھوڑے پر اس طرح سے زمین پر آئے تھے کہ ہاتھ کٹے ہوئے تھے، منہ کے بل زمین کربلا پر آئے تھے. اور ایک زینب پشت ناکا سے زمین کربلا پر آئی تھی، ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے، زمین کربلا پر گری. شمر آیا، آنے کے بعد جناب زینب کو دیکھا، کہا کہ کیا ماجرا ہے، اپنے آپ کو زمین پر کیوں گرایا؟ کہا پیچھے حسین کی بیٹی گر گئی ہے، تجھے سمجھایا ہے حسین کی بیٹی ایسے سفر کرنے کی عادی نہیں ہے، کوئی بہتر انتظام کر لے. اس نے کہا کہ ہاں میں کرتا ہوں انتظام. ایک الگ ناکہ منگایا، کہنے لگا اب ناکہ منگاؤں گا تو دیکھ کیا انتظام ہوگا. اور اب 3.5 سال کی بچی کو منہ کے بل لٹایا ناکے پر جو بغیر اماری کے تھا، اور ملون نے ایک رسی کو منگایا اور جناب زینب کو سینے کے بل باندھ دیا اونٹ کے اوپر ایسی کھردری پیٹھ کے ساتھ. اور جناب سکینہ کو جب باندھ دیا تو اب مہار پکڑنے والے سے کہا دیکھ سارے اونٹ جس تیزی سے دوڑاؤں گا اس سے زیادہ تیزی سے اس اونٹ کو دوڑانا، بچی کو زیادہ تکلیف ہونی چاہیے. حمید کہتا ہے میں کوفہ میں موجود تھا، بس 2 جملے سنو اور محسوس کرو حسین کی یتیمہ کے لیے. بس حمید کہتا ہے میں جب پہنچا اور اب مہار تھامنے والے اونٹ لے کر آیا، ناکے کو بٹھایا، ارے چھوٹی بچی منہ کے بل بندھی ہوئی ہے پشت ناکا پر. جیسے ہی رسی کھولی جناب سکینہ کو کھینچ کے زمین پر اتارا، میں نے دیکھا پورا کرتا سینے سے لے کر نیچے تک لہو لہان ہو چکا تھا. میں نے بچی سے سوال کیا اے بچی کوئی مدد کروں؟ کہاں ایک مدد کر دے، نجف کا راستہ بتا، نجف کا بتا. کہا آپ نجف کا پتہ جان کے کیا کیجئے گا؟ کہا کہ دادا مشکل کشا رہتا ہے، ہر ایک کے مشکل حل کرتا ہے. میں دادا سے کہوں گی دادا پوتی کی مشکل دیکھیے گا، کوئی کان سے بالی کھینچ لیتا ہے، کوئی دامن میں آگ لگا دیتا ہے، کوئی سینے پہ زخم دے دیتا ہے. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ يَنقَلِبُونَ۔ بار ہمارے اس عظیم توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، دنیا اور آخرت کا ہر خیر عطا فرما، دنیا اور آخرت کا شر سے محفوظ فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ظہور کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماتم حسین۔